بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو روایت سنانے جا رہا ہوں آپ کو، یہ ہمارے ہاں سندن اور روایتن اور متنن متواتر حدیث روایت حضرت ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا تو مجھے غلام نے روک دیا کہ حضرت کے ہاں کچھ دیر پہلے بچے کی آمد ہوئی ہے۔ حضرت اپنے اس بچے یعنی امام موسیٰ کاظم حضرت اپنے اس بچے سے کھڑے بات کر رہے ہیں۔ جب تمہیں حضرت آنے کی اجازت دیں جب آگے جانا۔ تو ابن اسحاق کہتے ہیں میں کچھ عقب میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ امام صادق گہوارے کے پاس کھڑے ہوئے اپنے بچے سے بات کر رہے ہیں۔ پہلے تو مجھے یہ تعجب ہوا کہ یہ نوزاد بچہ، نونہال بچہ، شیرخوار بچہ، یہ ابھی جو دنیا میں مجھے بتایا کہ آیا ہے، اور ان سے امام بات کر رہے ہیں، اور بات کرنے کا انداز دور سے نظر آ رہا ہے کہ جیسے جواب بھی آ رہا ہے، یعنی حضرت بول رہے ہیں ادھر سے جواب بھی آ رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں کھڑا رہ گیا کہ جب حضرت مجھے بلائیں گے تب آگے جاؤں گا۔ تو کچھ دیر کے بعد حضرت مڑے اور حضرت نے، وہ روایت کہتی ہے طویل ہو گئی حضرت کی گفتگو اس بچے سے، پھر حضرت مڑے اور مجھے اشارہ کر کے کہا کہ اپنے مولا کو سلام کرو۔ سبحان اللہ۔ تو ابن اسحاق کہتے ہیں میں قریب گیا اور میں نے جا کر جب سلام کیا تو انہوں نے فصیح عربی میں مجھے جواب دیا۔ بھائی تھوڑی دیر کو مجھے بتائیے، اگر ہمارا بچہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی بولنا شروع ہو جائے تو سب سے پہلے تو ماں قدم نکلے گا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا میں دیکھ رہی ہوں، یہ کیسے ممکن ہے جی۔ لیکن کیا جواب آ رہا ہے کہ امام نے فصیح زبان میں جواب دیا ابن اسحاق کو، اور جملہ سنیں، خود ابھی آئے دنیا میں اور ابن اسحاق سے کہتے ہیں کہ غیر اسم ابنتک، اپنی بچی کا نام تبدیل کرو جو ایک ہفتے پہلے تمہاری گھر میں دنیا میں آئی ہے، ہمیں حمیرہ نام اچھا نہیں لگتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر جی۔ کیسے سمجھیں گے، کیسے سمجھیں گے جی؟ جو سمجھ میں آ جائیں تو پھر یہ حسین کہاں رہیں گے؟ ان کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے بھائی۔ چار چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے، سیدھی سیدھی موٹی موٹی بات، ان میں سے کچھ باتیں بہتر ہو جائیں گی سمجھنے میں، مگر اس کے لیے شرط ہے مرنا۔ مرنا اس کا شرط ہے، مریں گے تو حجاب ہٹیں گے، اور پھر کچھ جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس سے تھوڑا بہتر ہو جائے گا معاملہ، لیکن پھر بھی سمجھ لیں گے ان کی حقیقت کو، ان کے کنہ معرفت تک پہنچ جائیں گے۔ یہ میرے اور آپ کی بس کی نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز قیامت کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی۔ دوسری چیز شب قدر کے بارے میں ہم نہیں جانتے، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تیسری چیز احوال ولادت اہل بیت، شعبان کا مہینہ ہے بھائی، ان کی ولادت کیسے ہوتی ہے، یہ دنیا میں آتے کیسے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم جان بھی نہیں سکتے۔ حضرت حکیمہ خاتون کو بلایا تھا امام عسکری نے کہ بچے کی ولادت قریب ہے، نرجس کی مدد کریں۔ بی بی حجرے میں گئیں، واپس آئیں، کہنے لگی وہاں تو آثار حمل ہی نہیں ہے۔ میرے مولا عسکری نے فرمایا یہ امر الہی ہے، جب اللہ چاہے گا بھیج دے گا۔ میں آپ سننے والوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ کتنی دیر لگی ہوگی اس مکالمے میں؟ حضرت حکیمہ نے کتنی دیر میں یہ جملہ لے کر واپس حجرے میں جب گئی ہیں، ایک لمحہ، دو چار لمحے واپس حجرے میں گئی تو بی بی فرماتی ہے سجدے میں ایک بچہ تھا۔ ہم نہیں جان سکتے کہ یہ دنیا میں آتے کیسے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم نہیں جان سکتے، ہم نہیں جان سکتے کہ ان کی آمد کیسے ہوتی ہے۔ چوتھی چیز جو ہم نہیں جان سکتے کہ یہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، وہ عزیزان گرامی معرفت اہل بیت۔ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لے لو۔ یہ جو میں بول رہا ہوں نا، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ البتہ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، بعض لوگوں کو ان ٹھنڈی ہواؤں سے بھی بیماری ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا۔
یہ بھی ان کو برداشت نہیں ہوتا. ابھی تو فضائل ہی نہیں پڑھے گئے. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.